حضرت عیسیٰ ابن مریم مجتہد ہوں گے. اب ہمارے اہل حدیث بھائی یہاں سوال کرتے ہیں کہ اگر فقہ حنفی پہ چلنا ضروری یا فقہ شافعی پہ چلنا ضروری تو عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ حنفی ہوں گے یا شافعی ہوں گے؟ سمجھ رہے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مجتہد ہوں گے، وہ کسی کی تقلید نہیں کریں گے. لیکن ہمارے لیے مسئلہ آسان ہوگا. ہم پہلے ابو حنیفہ کی تقلید کرتے تھے، ان کو چھوڑ کے ہم کس کی تقلید کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ ان کا مجتہد ہونا تو منصوص ہے. آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہوگا، پہلے آپ مجتہدین کی پہلے بھی تقلید نہیں کرتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد بھی تقلید نہیں کرو گے تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں چلنے دیں گے آپ کو. وہ اس وقت اتنے چینل نہیں ہوں گے کہ یہاں سے ایک آدمی قرآن حدیث کی تشریح میں 8 رکعت تراویح، یہاں سے قرآن حدیث کی تشریح میں دوسرا چینل 20 رکعت تراویح، یہاں سے قرآن حدیث کی تشریح میں تراویح نہیں ہے سرے سے، وہاں سے ایک چینل 3 طلاقیں 1، وہاں سے 3 طلاقیں 3، وہاں سے زور سے آمین آہستہ آمین. حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ جب مجھے قرآن کا علم اللہ نے دیا ہے اور قرآن حدیث کے بغیر ممکن ہے نہیں، اور قرآن و حدیث کے لیے تفقہ اور بصیرت اجتہادی صلاحیت بھی چاہیے سمجھنے کے لیے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. تو یہ ساری چیزیں مجھ میں موجود ہیں تو ٹھیک سیدھے طریقے سے مجھے فالو کرنا پڑے گا. میں اسلام ہی بتاؤں گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بتاؤں گا. جو میں کہہ دوں حلال اس کو حلال ماننا پڑے گا، جو میں کہہ دوں گا ناجائز اس کو ناجائز ماننا پڑے گا. تو ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید چھوڑ کر ان سے بڑے مجتہد آ گئے تو ان کی تقلید کر لیں گے. تو مقلدین کے لیے نہ اب مسئلہ تھا نہ اس وقت مسئلہ ہوگا. بیچارے غیر مقلدین کے لیے اب بھی بڑا مسئلہ ہے اور اس وقت تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا. اب کیوں مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کی ان کو تقلید کرنی پڑتی ہے. وہ الگ مسئلہ، وہ الگ مسئلہ، وہ الگ مسئلہ، وہ الگ مسئلہ، تو وہ پھر ایک کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں عام طور پر.